تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. السلام علیکم. ایک شخص کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا. اسی دوران ان کے گھر میں ایک مہمان آ گیا تو شوہر نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا بناؤ مہمان کے لیے. وہ جھوٹ بولتے ہیں اور غصے میں کہنے لگی کہ گھر میں اتنا کھانا نہیں کہ مہمان کا پیٹ بھر سکے. بیوی کی یہ بات سن کر شوہر بہت پریشان ہوا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو بہت خام خواہ کی باتیں ہوں گی. تو اتنے میں اسے خیال آیا کہ ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، میں انہیں اپنے مہمان کے کھانے بنانے کا کہہ دیتا ہوں. چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں. وہ مطمئن ہو کر اپنے مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو پلا دیجیے. جب وہ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی زاروں کی طرح رو رہی ہے. اس نے حیران ہو کر پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بیوی کہنے لگی مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو شوہر نے بہت حیرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے جھوٹ کہا تھا کہ گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں، مگر پھر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، مگر اس میں بیچارے مہمان کا کیا قصور. چنانچہ میں اٹھی اور کھانا پکانے چلی گئی. جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں آٹا پڑا ہوا ہے اس میں سے ایک سفید ریش آدمی بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے. میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی. وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا. اب چونکہ یہ خمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے آیا ہوں. مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر بعد میں آتے ہیں جبکہ اللہ ان کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے. اس لیے جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کی اچھی طرح خدمت کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے.